الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ماشاءاللہ تمام طلباء کو خوش آمدید۔ الحمدللہ اس سال ہماری گورنمنٹ نے اسکول کے طلباء کے لیے ایک بہترین نایاب تحفہ اس کے اندر شامل کیا، وہ ترجمۃ القرآن مجید ہے، جو کہ یہ ایسی کتاب ہے اس کو پڑھ کے انسان کو قلبی طور پر سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے، اس میں چند صورتیں وغیرہ لی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے۔ انشاءاللہ پراپرلی اس کو انشاءاللہ ہم پڑھا کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آسان فہم میں ہم انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے ترجمۃ القرآن مجید، جو کہ 11ویں جماعت کی کتاب ہے۔ تو آج سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، چند احتیاط بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم ادب کرتے ہیں قرآن پاک کا، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نے اس کتاب کا کرنا ہے۔ چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن پاک ہے نا، اگر کوئی چھوٹی آیت کیوں نہ ہو، مثلاً جس طرح اس کے اندر صورتیں ہیں، یہ دیکھیں اس کے اندر، دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ بقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، اور مختلف صورتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اگر اس کے اندر جو مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں، اگرچہ ایک آیت کیوں نہیں ہے، کسی آیت کو یا پھر چاہے اس کا ترجمہ کیوں نہ ہو، اس کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ اگر بغیر وضو کے چھوا تو گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھونا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو تمام بھائیوں سے، طلباء سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ جب بھی اس کتاب کو، چاہے آپ اسکول میں ہیں، آپ کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں، یا پھر آپ اکیڈمی میں، جہاں بھی آپ پڑھیں یا آپ کے اساتذہ کو پڑھاتے ہیں، تو آپ باوضو ہو کر اس کتاب کو چھوئیں، باوضو ہو کے اس کتاب کو پڑھیں۔ ایک تو قرآن پاک کو وضو کے ساتھ چھونا یہ ہم پر ضروری ہے، بغیر وضو کے ہم قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے، اگر چھوئیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو اس کے لیے فرض ہے کہ ہم اس وضو کریں، ٹھیک ہے۔ تو تمام طلباء کتاب کو پڑھنے سے پہلے، چاہے وہ آیت کیوں نہ ہو، ترجمہ کیوں نہ ہو، اس کا وضو کا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم آغاز کرتے ہیں کتاب کا۔ تو ہمیں انشاءاللہ اس سے پابندی سے اگر لیکچر کو اچھے انداز سے پراپرلی سمجھیں گے، سنیں گے بار بار، تو انشاءاللہ ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو جو مسٹیک ہوگی، ٹھیک ہے، اگر میری کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو تمام بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے کمنٹ میں رپلائی کر دیا کریں، انشاءاللہ اس کو ہم بہتر کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے قرآن پاک کا ضروری جو ہم نے پیپر کے اندر حصہ آنا ہے۔ پہلے اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ قرآن پاک میں کن جو یہ اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں باتیں، وہ جو ہم نے پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون کون سی چیزیں ضروری ہیں جو پیپر میں آئیں گی، بورڈ میں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ سنیے، نوٹ کیا ہے، کہتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کا تعارف، ٹھیک ہے، اور وجہ تسمیہ، پس منظر، مرکزی خیال، مضامین، علمی و عملی نکات، آیت نمبر 1 تا 7، اور اس کے بعد 255، 275 اور 284 تا 286 کا با محاورہ ترجمہ، منتخب ذخیرہ الفاظ قرآنی کے معنی، ٹھیک ہے، اور 11ویں جماعت کے امتحانات کا نصاب ہے۔ یہ ابھی جو میں نے یہ آپ کو باتیں اوپر پڑھ کے بتائی ہیں، یہ کس کا نصاب ہے؟ 11ویں جماعت کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ پیپر میں یہ ضروری ہیں، اور پیپر انہی میں سے انشاءاللہ آئے گا۔ ان کی روشنی میں کثیر انتخابات جو ہیں، مختصر جوابی اور تفصیلی سوالات پر مبنی امتحان لیا جائے گا۔ یہ سمجھ لیں جس طرح ہم پر یہ فرض ہے، ہم نے یہ لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ بھی اگر پڑھنا چاہیں تو آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں انشاءاللہ ہم اس میں ضرور پڑھیں گے، اسی میں سے پیپر آئے گا، تو یہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس کو اچھے انداز سے پڑھیں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پہلے سورۃ بقرہ کا تعارف، وجہ تسمیہ،
پس منظر، پھر مرکزی خیال، مضامین، ٹھیک ہے، اس کے بعد علمی و عملی نکات، پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آیات بھی شروع کریں گے، اور لاسٹ میں انشاءاللہ عزوجل ہم اس کے جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ ضرور کریں گے، جو اس کے ایم سی کیوز وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ اس کو اچھے انداز سے کمپلیٹ کریں گے۔ سورۃ بقرہ کا تعارف۔ سورۃ بقرہ کا تعارف تو انشاءاللہ میں اس میں نا کچھ ایم سی کیوز بھی ساتھ ساتھ بناؤں گا۔ اس کی مین وجہ پتہ کیا ہے؟ اس میں اگر ہم اگرچہ وہ پیچھے ایم سی کیوز موجود ہیں، لیکن اس کے ایم سی کیوز جب ہم ساتھ ساتھ کریں گے نا تو انشاءاللہ جب ہمیں یہ پکے جو یہاں لکھے ہوئے ہیں تعارف اور خصوصیات، جب ہمیں یہ پکی ہوگی نا، اگر پیپر میں اس میں سوال بھی آ جاتا ہے، مشق میں تو آئے گا جو پیچھے مشکل سوالات لکھے ہیں، لیکن کوئی ایکسٹرا سوال بن کے آ جاتا ہے، کوئی مختصر سوالات یا 2 نمبر کا سوال بن کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، 2 نمبر کے اعتبار سے، تو لہٰذا پھر اگر ہم اچھے انداز سے تیاری کریں گے نا تو ایم سی کیوز بھی آ جاتا ہے اس کے اندر سے، ٹھیک ہے، تو اگرچہ وہ جو ہمیں پیچھے ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں اس سے ہٹ کر آ جاتا ہے اس میں ایم سی کیوز، تو اگر اس کی تیاری اچھی ہوگی تو وہ سب سے اور بہتر ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری اور سب سے طویل سورت ہے۔ اس سورت میں کل 286 یعنی 286 آیات ہیں۔ یہ ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے 286۔ اور سورت بقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات قرآن مجید کی کچھ صورتوں کے شروع میں آنے والے وہ حروف ہیں جن کے معنی اللہ تعالی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات کنفرم ہے، جو حروف مقطعات ہیں جو قرآن پاک کے ابتدا میں صورتوں کے لکھے ہوتے ہیں، یہ اس کی جو مراد ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ آگے چلیں، سورہ بقرہ کی آیات 67 یعنی 67 تا 73 73 میں اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو پیارا کلام ہے قرآن مجید، اس میں جو پورے قرآن پاک میں جو سورہ بقرہ ہے اس کے اندر جو یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے گائے کا، تو اس کو بقرہ پھر کہنے کی وجہ کیا ہے، کیوں بقرہ کہتے ہیں اس سورت کو، تو وہ بھی آگے بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس لیے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ جو بقرہ ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، بقرہ کا لغوی معنی گائیں، اور اسی واقعہ میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ جو یہ واقعہ پیچھے بیان کیا گیا نا، یہ پورے قرآن پاک میں پہلی جو سورت ہے سورہ بقرہ میں، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے مر جانے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ جب ایک شخص کو جب مر گیا، پھر حکم دیا گیا اس شخص کو ایک گائے کا ٹکڑا مارا جائے تو وہ دوبارہ زندہ ہو گیا، اور اس نے اس شخص کا نام لیا جس نے اس کو مارا تھا۔ آگے چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو یہ سورت نازل ہوئی۔ مدینہ منورہ میں جن لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی جا رہی تھی وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں سے مختلف تھے۔ ظاہری بات ہے اس میں فرق ہے، یہاں اسلام کی دعوت جس مرحلے میں داخل ہو رہی تھی، یہاں اسلام کی دعوت جس مرحلے سے داخل ہو رہی تھی، اس کی ضروریات اور تقاضے کا بھی بالکل نئے تھے، اس کے تقاضے بالکل نئے تھے، اس لیے اس صورت کے موضوعات اور مضامین کا مکی دور کی صورتوں سے فرق بہت نمایاں ہے۔ سورۃ البقرہ بہت فضیلت والی صورت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانہ میں جو شخص سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا عالم ہوتا، اسے بہت عظیم اور لائق تکریم شمار کیا جاتا۔ یہاں پر نا ابھی جو میں یہ پڑھ رہا ہوں
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں نا اب سورۃ البقرہ کی وہ فضیلت بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ سورۃ بقرہ بہت فضیلت والی یہ سورت ہے. یہ صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام، صحابی اسے کہتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں جس صحابی نے، جس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں ایک بار چاہے ایک سیکنڈ کیوں نہ دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں دیکھا گا، چاہے اس نے ایک منٹ کا سانس کیوں نہ لیا ہو، جب اس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وہ صحابی ہے. تو یہ صحابہ کرام کے زمانے میں جو شخص سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کا عالم ہوتا تھا، یعنی اس کا علم رکھنے والے، اس کے جاننے والے، جو ان کو جانتا تھا، اس وقت میں اس شخص کو وہ بہت عظیم اور لائق شخص قرار دیا جاتا، وہ بہت عظمت والا عالم کہلاتا. پھر اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ذکر و تلاوت سے گھروں کو خالی نہ رکھو. بے شک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. یہاں سورہ بقرہ کی نا فضیلت جو بیان ہوئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جن گھروں میں تلاوت قرآن نہ کی جائے وہ قبرستان کی مانند ہے. ٹھیک ہے. پھر اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی اس گھر میں شیطان داخل ہو جاتا ہے. تو جس گھر میں تلاوت قرآن کی جائے، سورہ بقرہ پڑھا جائے، اس گھر میں شیطان و بلیات جن وغیرہ داخل نہیں ہوتے. اور اسی طرح آگے وہ حدیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی چوٹی سورۃ بقرہ ہے. اسی طرح آگے اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے میں برکت، چھوڑنے میں حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل یعنی جادوگر، کاہن اور مکار لوگوں کا اس پر بس نہیں چلتا، یعنی ان کا فریب اثر نہیں کرتا. یعنی جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے نا، ابھی اوپر بھی بیان کر کے آؤں کہ اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. لیکن جب سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس کی بہت سی برکتیں ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ اہل باطل جو ہے نا، جادوگر، کاہن وغیرہ، مکار جو لوگ ہیں، وہ اپنا اثر دکھانا چاہے نا، تو اس کی برکت سے جو اس کو تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کی برکت سے جادو اور کاہن اور مکار کے جو فریب ہیں وہ بندہ اس کے جال میں نہیں آتا، اس کا اثر اس پر جو سورہ بقرہ تلاوت کرتا ہے اس پر نہیں ہو سکتا. آگے چلیں. سورہ بقرہ قرآن مجید کی 7 طویل، ٹھیک ہے، 7 طویل سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے. ان سورتوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کے 7 طویل سورتوں کے علم کو حاصل کر لیا وہ بہت بڑا عالم بن گیا. کیا شان ہے. 7 طویل صورتوں میں سب سے بڑی یہ صورت ہے. اور ان صورتوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں کو، جو یہ 7 طویل صورتیں ہیں، ان کو حاصل کر لیا، اس کے فہم، اس کو اچھے انداز سے سمجھ لیا، اس کے بارے میں معنی وغیرہ میں، تفسیر میں، اور اس کے اندر جتنے مسائل وغیرہ آتے ہیں، اس کی تفسیر میں جو واقعات ہیں، جس شان نزول پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جو اس کی غرض ہیں، جو اس کی تفسیرات ہیں، اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا، پڑھ لیا، وہ سب سے بڑا عالم بن گیا. آگے چلیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو سونے سے پہلے پڑھے گا اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. آخری 2 آیات پڑھ لینا، یہ اس کی بہت سی فضیلت ہے. یہ صرف سونے کے وقت خاص کیا گیا، ضروری نہیں کہ یہی آپ 2 پڑھیں. ٹھیک ہے. یہ تو پھر بھی حدیث مبارک ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے روزانہ کی روٹین ہو کہ ہم اتنا قرآن پاک کا حصہ رات کو تلاوت کر کے سوئیں گے، دن کو پڑھیں گے، صبح پڑھیں گے، شام کو. لیکن یہ آخری 2 آیات جو حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں وہ انشاءاللہ یہ رات کے سونے سے پہلے پڑھنے کے ساتھ یہ خاص ہیں، یعنی سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرنی ہے. آگے چلیں.
آگے کیا بیان کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے مضامین کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جس جلیل القدر صحابی کو اس سورت کو مکمل طور پر سیکھنے میں 12 سال لگے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول، ٹھیک ہے، وقت کے خلیفہ تھے، تو فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو یہ اس صورت کے مکمل طور پر علم حاصل کرنے، ضروری نہیں کہ صرف یہ عربک پڑھ لینا، نہیں، اس کے بارے میں جس طرح اوپر بیان کیا کہ اس کی تفسیر، اس کی اغراض، اس کے متعلق جو شان نزول ہے، اور اسی طرح آگے اس کے مزید چلے جائیں، اس کے جس مقصد کے لیے اور جو اس میں شرعی مسائل آتے ہیں اس کے بارے میں جانا، اس کی تفسیرات کے بارے میں، تو اس مکمل طور پر اس سیکھنے میں 12 سال لگے، اللہ اکبر، جب کہ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صورت کو 8 سال میں اس کے تمام مضامین کے ساتھ سیکھ لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اچھا میرے پیارے بھائی جان، اور جن جن طلبات کے لیے ابھی میں نے یہ سبق پڑھا ہے، تو تمام بھائی اس کو اچھے انداز سے اگر سمجھ کے پڑھیں گے نا، جس طرح میں نے ابھی پڑھا، ایک ایک چیز کے بارے میں اس کی تفصیلات کے ساتھ میں نے آپ کو بیان کر دیا، اگر آپ اس کی اسی طرح ایم سی کیوز کی صورت میں اگر آپ بنا کے پڑھ لیں یا سب اچھے انداز سے سمجھ کے پڑھ لیں گے نا، اگر ایم سی کیوز بھی اس میں سے بن کے آ گئے، انشاءاللہ آپ اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کریں گے، اور اس کو اچھے انداز سے ریڈنگ کر لیجئے، اچھے انداز سے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اسی میں سے سوالات آئیں گے، جب یہ اچھے انداز سے ریڈنگ کر لیں گے سوالات میں آسانی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، انشاءاللہ آگے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مواد اس سے بھی بہترین سے بہترین آتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔